رفیقان گرامی حضرت مولانا مفتی مجیب علی صاحب شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان اس پورے خطے دکن میں ایک عظیم شخصیت اور اپنا ایک انفرادی وجود رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہاں کی صلح کلیت کے ماحول میں اکیلے ہی اپنی شخصیت کے بلبوتے پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں شب و روز مصروف اور منامک رہے۔ یہ تائید غیبی کہی جائے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مرکز اہل سنت کا بیڑا اٹھایا اور اس میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی کچھ دنوں تک، اور اگر وہ یہاں تشریف رکھتے تو آپ انقلاب عظیم کا ایک عجیب قریب ماحول پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بالغہ اور حکمت عالیہ سے اس کمی کی تکمیل کا انتظام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب علی رحمہ شہباز دکن عظمت میں اور ان کی اور ان کے اثرات کو ان کے بعد کو قائم رکھنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آرزویں پوری کرے۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی حضرت مفتی مجیب علی صاحب علی رحمہ بریلی شریف درسگاہ سے درس لے کر آئے اور بریلویت کا چراغ آپ نے خوب یہاں پر روشن، اس کی تابانی اور جلوہ افشانی کا انہوں نے خوب انتظام کیا، ورنہ اس دکن کے علاقے سے بہت سے لوگ میرے پاس بھی آئے اور بڑے علماء کی خدمت میں بھی پہنچے، اگر وہ امتیازی شان جو آپ کو حاصل یہ آپ کی اپنی یہ سعادت حضور باطن ہے تانا بخشت خدا ابن رفقان ملت مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے آپ کے جنازے کے لیے مدعو کیا گیا، مگر میں حاضر نہ ہوتا، اس لیے کہ جس وقت مجھے خبر ملی اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش تھی ہی نہیں کہ میں جنازے کے وقت تک پہنچ، اور اتفاق سے ہمارے علاقے سے فلائٹ کا جو راستہ ہے پہلے تو بہت سی فلائٹ مگر لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ کی بلا کو جلد سے جلد اپنی مخلوق سے دور فرمائے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرینیں فلائٹیں اور بھی سفر کے دوسری سہولتیں یہ سب خلاف معمول ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر پہنچنا دشوار ہو گیا۔
اگر وہی حالات ہوتے جو پہلے کے لاک ڈاؤن کے تو اس حال میں انشاءاللہ میں پہنچ جاتا. اس کا مجھے افسوس ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جنازہ پڑھ لینے میں کوئی احساس نماز پڑھنے جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس پر بلکہ در حقیقت یہ احسان اپنے اوپر. حدیث پاک میں دونوں باتیں ارشاد فرمائی. یہ بھی فرمایا گیا کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 مسلمانوں نے شرکت کی اس کی مغفرت ہوگی. اور یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان مسجد کی نماز جنازہ پڑھی اس پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی. اب ان دونوں حدیثوں کے کو سامنے رکھتے ایک گہری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے دو قسم کے ہوتے. ایک بالکل عوام میں اور گئے گزرے بھی اس میں ہوتے ہیں. ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے ان کا فائدہ زیادہ جن کی نماز جنازہ پڑھی. مگر کچھ اللہ کے وہ محروم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حاضری سے آدمی کی قسمت کا تارا چمکنے لگتا ہے. جن کی بارگاہ میں پہنچنے سے آدمی رحمت الہی کا خزینہ جمع کر کے پلٹتا لگتا. تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی نماز جنازہ جو پڑھے گا وہ اپنے لیے سامان مغفرت اکٹھا کرے گا. تو اس وجہ سے مجھے افسوس زیادہ رہا کہ ایک اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا کہ میں اپنے لیے کچھ سامان آخرت بڑھا لیتا.